اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ناظرین اور میرے ویورز جہاں جہاں مجھے دیکھتے ہیں اور میرے نئے آنے والے ان سب کو میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوشیاں مناتے ہیں کہ بانی پاکستان کی پیدائش کا دن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ پیدائش بہت سبق دے کے جاتی ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کی پھر زندگی رائے گاہ تو نہیں گزری اور اب ہم کیا ان کے اصولوں پر چل رہے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ سیاست میں غیر متنازع رہنا کمال کی بات ہے، لیکن جس بیدار اور اجلے کردار کی ضرورت اس میں ہے وہ ذاتی قربانیوں کو بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ پاکستان کیا دنیا میں اس کی مثالیں کم ہیں کہ کسی سیاستدان کے کردار کو اس کے مخالفین جو ہے وہ سراہتے ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح سیاسیات عالم کی ایسی ہی بے مثال غیر معمولی اور منفرد شخصیت ہیں۔ عظمت کیا ہوتی ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے، اس بارے میں مفکرین کے اقوال بہت مل جاتے ہیں، لیکن عظمت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بے غرض اور بے لوث ہو کر اجتماعی فلاح کے لیے ایسے کام انجام دیے جائیں جن سے انسانوں کی بڑی تعداد کو فائدہ پہنچے، نہ کہ اقلیتی لوگوں کو۔ اقلیتی سے مراد یہ ہے کہ وہ اشرافیہ کہ جو حکمرانی کرتی ہے اور ہر حالت میں ہمیشہ قابض رہتی ہے۔ اور قائد اعظم کے کوئی ورثہ، لیاقت علی خان کے کوئی ان کے بچے بوڑھے ہو چکے ہیں، ان میں سے بیٹے مر چکے ہیں، لیکن ان کو سیاست میں نہ آنے دیا گیا، نہ انہوں نے آنا چاہا کہ جو سیاست کا رخ پاکستان میں اس وقت چل رہا تھا۔ تو قائد اعظم عظمت کے اصولوں پر پورے اترتے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں ہمارے قائد کو سیاست کرنے کا بنیادی اصول اور وصف 1957 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان انگریز کے مظالم کا سب سے بڑا ہدف تھے، ہندو نہیں تھے۔ پھر تحریک خلافت کی ناکامی نے برے صغیر کے مسلمانوں کو بہت مایوس کیا تھا۔ ہندو انگریز کے اتحادی بن چکے تھے، مسلمانوں نے حالات سے تنگ آ کر اجتماعی راہ فرار اختیار کر لی تھی اور وہ اپنے خول میں سمٹ گئے تھے۔ ان پر یاسیت طاری ہو گئی تھی، بے عملی نے ان کے قوا مزید مزمحل کر دیے تھے، جو ان کی قوت تھی، ریزسٹنس تھی، اس کو بھی جو ہے وہ مزمحل کر دیا تھا۔ پے در پہ آلام نے ان میں زندگی کی رمق کم کر دی تھی، شکست خوردگی اور بیچارگی ان کا مزاج بننے لگی تھی، کرشماتی اور غیر متنازع قیادت کا فقدان تھا، کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ان میں جو جذبہ پیدا کیا اور ان کی رگوں میں تازہ خون بن کر دوڑنے لگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تحریک پاکستان کی کامیابی قائد اعظم محمد علی جناح کے بغیر ناممکن تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عظیم مقصد کے لیے منتخب کیا تھا۔ قائد اعظم نے 1893 میں جبکہ وہ 17 برس کے تھے وکالت کی تعلیم کے لیے لندن سفر کیا۔ اس زمانے میں کانگریس کے ایک بڑے لیڈر دادا بھائی نور جی جو دارالعوام کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے، قائد اعظم نے ان کی توجہ حاصل کی۔ پھر 1896 میں ہندوستان واپس آ کر وکالت کے شعبے میں کامیابی کاری سے پاک اس اصولی سیاست نے ہمیں آزاد وطن دلایا۔ اعظم کا انتقال 11 ستمبر 1948 کو 71 برس کی عمر میں ہوا تو پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کے مسلمان غم سے نڈھال تھے۔ ان کی رحلت خصوصیت سے نوزائیدہ مملکت پاکستان کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ ان کی شخصیت اور کردار نے پاکستانی عوام کو یکجا کر رکھا تھا۔ قوم ان کی وجہ سے متحد و مرتکز رہی۔ اس میں آگے بڑھنے اور پاکستان کو کامیاب بنانے کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ طالع آزماؤں اور مفاد پرستوں کی راہ میں وہ بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ ان کے انتقال کے ساتھ ہی جیسے شجر سایہ دار ہمارے سروں سے ہٹ گیا اور ہم دھوپ کی شدت میں آ گئے۔ ان کی وفات کے بعد ہمارے اندرونی اور بیرونی مسائل نے شدت سے سر اٹھایا۔ چند ہی روز بعد بھارت نے حیدرآباد دکن پر قبضہ کر لیا، جو کہ پاکستان کا حصہ تھا۔
زمینی تھا راستہ اس پہ قبضہ کر لیا، وہ حصہ ہمیں دے دیا کہ جس کو انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے علیحدہ کرنا ہے، اور وہ مشرقی پاکستان کی صورت میں ملا تھا۔ اور پھر حیدرآباد دکن پہ قبضہ کرنے کے بعد اندرونی سطح پر پاکستان میں واضح طور پہ قیادت کا بحران نظر آنے لگا، جو رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا۔ ایک دھان پانسی مہذب و شائستہ شخصیت نے صاف ستھری سیاست کر کے انگریزوں اور کانگریسوں جیسے سخت اور طاقتور مخالفین کے عزائم ناکام بنا کر 14 اگست 1947 کو آزاد مملکت پاکستان کی بنیاد رکھ دی، لیکن ہم ان کے تدبر اور سیاسی بصیرت کے ورثے کو آگے نہ بڑھا سکے اور اپنے وطن کو 2 ٹکڑوں میں ہم نے اس کو تقسیم کر دیا۔ صورتحال بہت گمبھیر ہے، لیکن حقائق بہت ہی سخت ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قائد اعظم ایک تاجر کراچی کے تھے، بڑے تاجر تھے، جنا پونجا کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا تجارتی کاروبار اس زمانے میں خوب چمکا ہوا تھا، روپے پیسے کی ریل پیل تھی، اسی لیے آپ نے جب ہوش سنبھالا تو آپ کو ہر طرح کے آرام و آسائش اور ہر چیز کی فراوانی تھی۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کو مدرسے میں داخل کرایا گیا۔ 10 سال کی عمر میں آپ بمبئی پہنچ کر گوکل داس تیج پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگے، لیکن 1 سال کے بعد ہی واپس کراچی لوٹ آئے اور سندھ مدرسے میں 15 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1892 میں آپ بیرسٹری کا امتحان پاس کرنے کے بعد لندن چلے گئے اور دل و جان سے حصول علم میں منہمک ہو گئے، اور وہیں آپ نے سیاست میں دلچسپی لی اور اس زمانے کے مشہور پارسی لیڈر دادا بھائی نورو جی کے خیالات سے بہت متاثر ہوئے۔ 1896 میں آپ بیرسٹر بن کر کراچی لوٹے تو قائد اعظم 1924 سے 1926 تک خاموشی سے سیاست کا جائزہ لیتے رہے۔ 1930 میں آپ لندن کی گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اس گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال بھی شامل تھے، جنہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں اپنے خطبہ صدارت میں ایک متحدہ اسلامی ریاست کی نشاندہی کی تھی، جسے ہم خواب کہتے ہیں علامہ اقبال کا۔ آپ نے قائد اعظم سے کئی ملاقاتیں کی اور ان کے سامنے اپنے نقطۂ نظر کی مزید وضاحت کی، لیکن ان دونوں قائد اعظم بر صغیر کی سیاست سے اتنے بیزار ہو چکے تھے کہ آپ نے واپس آنے کے بجائے انگلستان میں مستقل سکونت اختیار کر کے وہیں پریکٹس کرنے کو ترجیح دی۔ چنانچہ آپ پریوی کونسل میں پریکٹس کرنے لگے۔ 1933 میں لیاقت علی خان اپنی بیگم رانا لیاقت علی خان کے ہمراہ لندن گئے۔ جب قائد اعظم سے ملے تو ان سے واپس آنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہمیں ایک ایسے قائد کی ضرورت ہے کہ جو کسی قیمت پہ بھی خریدا نہ جا سکے۔ مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ہی ہیں جو مسلم لیگ کو حیات نو بخش سکتے ہیں۔ یہ سن کے قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ واپس جا کر مسلمانوں کے جذبات کا جائزہ لیں، اگر آپ نے پھر بھی مجھے بلایا تو میں آ جاؤں گا۔ لیاقت علی خان نے واپس آ کر حالات کا پورا جائزہ لیا اور قائد اعظم کو لکھا کہ آپ فوراً چلے آئے۔ 1934 میں آپ تشریف لائے اور آتے ہی مسلم لیگ کے تنے مردہ میں جان ڈالنے کی کوشش کی۔ 1935 میں بمبئی میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تو آپ کو اختیار دیا گیا کہ مسلمانوں کو من حیث القوم منظم کیا جائے تاکہ ہونے والے صوبائی انتخابات جماعتی سطح پر لڑے جائیں۔ آپ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہم کہتے ہیں بہت محب وطن تھے۔ محب وطن کبھی بھی نہیں چھوڑتا اپنے ملک کو، اپنی زمین کو بالکل بھی نہیں چھوڑتا، حالات چاہے کیسی ہو جائیں، لیکن انہوں نے سرزمین پاکستان کو چھوڑا، چاہے یہاں پہ جتنی بھی سازشیں چل رہی تھیں۔ آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ بھائی سے بھائی الگ ہوتا، آپ نے بھائی کو چھوڑ کے گئے اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ میرا حصہ مجھے مل گیا ہے تو میں چلا گیا۔ پر آ گئے تو یہ مجبوراً بنے تھے، اور پھر اس کے بعد واپس انہوں نے انڈیا کی مدد، صحت خراب رہنے لگی۔ جولائی 1948 میں آپ ڈاکٹروں کے مشورے سے زیارت چلے گئے، وہ پھر بگڑنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی، اور 11 ستمبر کو کراچی لایا گیا۔ قائد اعظم کو رات 10:20 پر اس عظیم انسان کی روح پرواز کر گئی۔ عزم و استقلال کا یہ پیکر قوم کو یتیمی کی حالت میں چھوڑ کر اس دار فانی سے رخصت ہو گیا، اور قوم آج تک یتیم ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو کھلنڈرے ٹرائب کے لوگ تھے، وہ
وہ سیاستوں کے اندر جو ہے آگے جن کو کہ سیاست کی سین کا پتہ نہیں تھا کہ سیاست کہتے کسے ہیں، جنہیں نہ مذہب کی معلومات تھیں نہ دنیا کی معلومات تھیں، لیکن انہیں صرف اور صرف ایک لالچ تھا، عہدوں کا لالچ تھا، کہ جس کی وجہ سے آج بھی ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پروردگار عالم ان کے ہاتھ توڑ دے گا، ان کے دماغ توڑ دے گا، ان کے ذہن مفلوج کر دے گا۔ تو قائد اعظم کی وفات حضرت حیات کی خبر جنگل کی طرح کراچی کی طول و عرض میں پھیل گئی۔ ہزاروں مسلمان گورنمنٹ ہاؤس کے سامنے حزن و منال میں ڈوبے ہوئے کھڑے، آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ آج بھی اگر کوئی زندہ ہے اور وہ قائد اعظم کی ہسٹری کو پڑھے تو آج بھی آنسو اس کو بہانا چاہیے۔ 25 دسمبر کو آپ 25 دسمبر ان کی پیدائش کی خوشی میں نہیں منا رہے، بلکہ ان کے جانے کی خوشی منا رہے ہیں کہ وہ چلے گئے، اب تمہارے پاس پاکستان ہے، اور وہ پاکستان وہ نہیں ہے کہ جو قائد اعظم آپ کو دے کے گئے تھے۔ تمام رات مسلمانوں کا جم غفیر بابائے ملت کے ماتم میں سوگوار اور اشک بار رہا۔ سرکاری افسر، غیر ملکی سفیر، فوجی جرنیل، بحری اور اعلیٰ افسران سب بچش میں پرنم کھڑے تھے۔ ہر قریہ، ہر قصبہ، ہر گاؤں ماتم کدہ بن گیا تھا۔ دوسرے دن قائد اعظم کا جنازہ فوجی آزاد سے اٹھایا گیا۔ جنازے میں 4 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے گیا۔ آج 12 سے، کیونکہ اب نسل در نسل چلتی تو ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن نسل در نسل ان کی برائیاں ہی منتقل ہوئی اولاد میں، جو بھی سیاستدان بنے، اور نہ صرف سیاستدان بنے، آج عمر ایوب بھی تو ہے نا، جس پارٹی کا وہ اس وقت چیئرمین کبھی بن جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو نہیں پتا بانی کو کہ یہ کس کا وراثت ہے یہ، اور کون نہیں تھا؟ گوہر ایوب تھا۔ گوہر ایوب کے بعد عمر ایوب، ایک بیٹے نے خودکشی کر لی تھی کسی وجہ سے، آج تک تو ان کی نسلیں اکھڑتی چلی آ رہی ہیں حکومتیں۔ آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، آپ کو جو ہے وہ شاہ محمود قریشی نظر نہیں آ رہے، آپ کو اور بہت سارے آپ کی پارٹی کے اندر ہے وہ نظر نہیں آ رہے، اور پھر یہ کہنا کہ وراثت در وراثت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کا دن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام بھی ہے۔ اصل مسلمان اور انسان کہلانے کے لائق رہیں گے کہ جب ہم ان کے کردار پہ اور ان کے عمل پر چلیں گے، لیکن ہمارے پاس اس چیز کا فقدان ہے، اور ہمارے دل میں یا ہمارے دماغ میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنے ملک پہ، ہمارے ملک پہ اپنا کرم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔